مولا بخشانیو صاحب، آج شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے، تو اس پر آپ کی پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں انہوں نے بڑے ذمینی بیانات دیے ہیں، لیکن آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے ان کی درخواست ضمانت منظور ہونے پہ؟ میں ہر آدمی کا اپنا ہے نقطہ نگاہ یا سوچنے کی بات. میں تو بڑا سیدھا سا آدمی ہوں. میں تو مانتا ہوں اس بات کو کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو. ہم تو کسی اپنے مخالف کو کسی تکلیف میں دے کر خوش نہیں ہوتے. ہم تو کبھی ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے لیے بھی تو یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی تو آپ یہ سوچ رکھیں. ہم کو قانون رعایت دے تو ڈیل ہے، آپ کو جو اجازت مل جائے تو آپ کی موجیں ہیں. ایسے نہیں ہوگا. ہمیں شہباز شریف صاحب کے رہا ہونے سے کوئی نہیں اختلاف نہ سروکار، لیکن لوگ پوچھیں گے اتنی بڑی لڑائی اور اتنی بڑی جنگ میں آپ کیسے چلے آ رہے ہیں. ہم پر الزام اور آپ سراسر بے گناہ، ایسے تو نہیں چلے گا. ہم خوش ہیں شہباز شریف صاحب آئے، آ کر اپوزیشن لیڈر کا حق ادا کریں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے. جی احسن اقبال صاحب. میں انہیں کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیے، ہم نے تو کبھی ان کے جو کیسز تھے ان پہ ضمانت کے اوپر کوئی مشکوک نہ ٹویٹ کی ہے. ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ زرداری صاحب کی ضمانت کیسی ہوئی، فریال تالپور صاحبہ کی ضمانت کیسی ہوئی، باقی کیسز کیسے کس رفتار سے چل رہے ہیں. اس وقت مسلم لیگ نون نے جتنی آن سلاٹ حکومت کی فیس کی ہے، کسی اور جماعت نے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں فیس کی. ہمارے تمام فرنٹ کے جو لیڈرز شاہ صاحب ابھی تک جیل میں، ایک ہے نا صرف وہ بھی کیوں ہیں باوجود لوگ کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ ہیں. نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، میں خود بقلم خود، خواجہ آصف ابھی جیل میں ہے، ڈاکٹر مفتاح، سعد رفیق، ان کے بھائی، ہمارے درجنوں ایم پی ایز. کتنی ایک بندے کا نام آپ سارے بھول جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ، ایک بندے کا نام آپ سارے بھول جاتے ہیں. کس کا نام بھولے ہیں بھلا آپ؟ دیکھا نہیں نا، یاد آ رہا آپ کو؟ حنیف عباسی، جس کو سب سے زیادہ خوفناک سزا ہوئی. حنیف عباسی آف کورس، نہیں بالکل صحیح ہے. حنیف عباسی، دیکھیے جتنی قید اور جتنی سزا ہم نے بھگتی ہے، کوئی ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. نہ ہم کسی کو موقع دے سکتے ہیں، نہ کوئی دیں گے. البتہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا کہ ہمارے کسی کیس میں کسی بندے نے تمغہ بھی لے لیا ہو اور اس کیس کے ملزم بری بھی ہو گئے ہوں. اچھا، اب یہ بتائیں جی علی نواز اوان صاحب کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جس کیس میں ان کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا، اس کیس کے مدعی کون تھے؟ درخواست گزار کون تھے؟ سر میں پہلے بات کر لوں. کون تھے آپ بتائیں؟ کس چیز کے سر؟ جہانگیر ترین صاحب کو سپریم کورٹ حنیف عباسی صاحب. حنیف عباسی جی ہاں. حنیف عباسی صاحب کو کیوں مسلم لیگ نون بھول جاتی ہے، لیکن آپ بہت یاد رکھتے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ نہیں، میں دیکھیں جی، نون کا یہ پرانا طریقہ کار ہے، کسی عام سے بندے کو آگے کر کے پیچھے سے نکل جاتے ہیں. جاوید ہاشمی یہ کہتے جیل میں سڑتے رہے، حنیف عباسی سڑتے رہے. نون کا پہلا اگر یہ بھول گئے تو آپ بھی بھول جائیں اس کو، کیوں اس کے پیچھے لگے ہم نے ہوئے؟ نہیں. حامد بھائی میں بات ہی کر رہا ہوں. ابھی دیکھیں جو مسئلہ کیا ہے، نون لیگ یہ سمجھتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہی بات صحیح ہے. جو نیشنل کاز یہ ڈرا کرتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں یہی بالکل ٹھیک بات ہے. ہم نہیں بیٹھ سکتے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم چور ہو، تم مافیا ہو. ہم نیشنل کاز کے لیے کھڑے ہیں، ہر وقت کھڑے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب ہم اپوزیشن تھے، ہم تو سنگل جماعت تھے جو اپوزیشن کر رہے تھے. سارے تو ان کے ساتھ، جو اپوزیشن تھی وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. جب یمن کا مسئلہ آیا، کون اسمبلی آیا اور کس نے حمایت کی کہ یمن فوج نہیں جانی چاہیے؟ نیشنل کاز تھا. اے پی ایس کا مسئلہ آیا، جب لیجسلیشن کا ٹائم آیا، ہم تو ان کے سخت مخالفت تھے نا، سخت مخالف تھے. یہ تو ہم سمجھ رہے دھاندلی کر کے آئے ہوئے ہیں، ہمارے حلقے نہیں کھول رہے، عدالتیں پروف کر چکی ہوئی ہیں. کیا ہوا؟ کون آیا؟ ہم لوگ گئے اسمبلی اور ہم نے کہا یہ بات ہے. اس کے بعد آپ مجھے یاد کر کے بتائیں، سینٹ ریفارمز، احسن اقبال کی نیچے کمیٹی بنی. انہوں نے کہا بڑی زیادتی ہوتی ہے سینٹ الیکشنز میں، آپ کو ریفارمز لے کے آنے چاہیے. نواز شریف صاحب نے کہا میرا سب سے خاص آدمی احسن اقبال ہے، اور یہ ساری پارٹیز کے پاس گئے. انہوں نے کہا بہت غلط ہوتا ہے، پیسہ چلاتا ہے آصف زرداری، تو ہم نے یہ سینٹ ریفارمز لے کے آنے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. جب باری آئی ہم نے کہا سینٹ ریفارمز لے کے آؤ، یہ اگین. ہم تو عمران خان صاحب نے 2015 میں اس چیز کی حمایت کی، یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں
ہنس کے کچھ نہیں ہو جاتا. یاد ماضی بہت مطلب کیا میں کہہ سکتا ہوں, یاد ماضی عذاب ہے یار, اور اس کے بعد مجھ سے حافظہ نون سمجھتی ہے حسن بھائی تھوڑا سا. اچھا اس کے بعد ذرا سنیے, پھر کہتے ہیں نیشنل کاز. فیٹف نیشنل کاز ہے نا, نیشنل اسمبلی میں پاس کرتے ہیں اور سینٹ میں جا کے ریجیکٹ کرتے ہیں. نیشنل کاز کے ساتھ کھڑی ہے نون لیگ. فیٹف میں اگر اب بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو پاکستان کو دھچکا لگتا نا, کس کو دھچکا لگتا, پر نہیں, یہ نون لیگ کا پرابلم ہے. چاہے اگر پیپلز پارٹی نے ان کی بات نہیں مانی, وہ غدار, طریقے صاحب تو ویسی بری ہے. یہ اصل حب الوطن جماعت یہ کیا احسن اقبال کی نون آج کل سارے جو حکومت کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں, پیپلز پارٹی کی بڑی تعریف کرتے ہیں. میں نے کوئی تعریف نہیں کی, میں نے سمپل سی بات کی ہے. دیکھیں ان کا آپس کی لڑائی ہے, آپ حمید بھائی ہمیں بیچ میں نہ گھسیٹیں. یہ ایک دوسرے کو چیریں, ایک دوسرے کو پھاڑیں, شیر و شکر. ویسے میں آپ کو بتا دوں, شیر و شکر, میں آپ کو ایک اندر کی خبر دوں. ابھی جب تھوڑا سا موسم تبدیل ہوگا تو مولا بخش چانڈیو صاحب نے شکارپوری اچار کا تحفہ بھیجنا ہے احسن اقبال صاحب کو, اور میں بھی اس میں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا. آپ کو نہیں ملے گا ویسے وہ ایک فائدہ جو ہے میں اٹھا لوں گا, احسن اقبال اٹھا لیں گے, چانڈیو صاحب. آپ نے فائدہ اٹھانے والوں کے صحیح نام دیے. شکارپوری صاحب ابھی آپ جو ہے نا تازہ ایم این اے بنے ہیں, ہم 1993 سے اس کھیل کے میں تو سوچتا تھا اچھا کام کریں گے. ابھی آپ کے ساتھ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ ابھی جو ہے میڈیا سیل کے پوائنٹس لا کے کوئی میڈیا سیل پوائنٹ نہ کریں برائے مہربانی. میں بھی بہت بحث کر سکتا ہوں. چلیں چھوڑیں ایسے اقبال صاحب, ابھی آپ نے سیکھنا بہت ایک دیکھیں کسی کو چھوٹا ثابت کر کے جونیئر ہیں, کسی کو یس جونیئر ثابت کر کے اگر یہ بات ہوتی نا احسن بھائی, I was in, please learn to respect seniors. I was in National Assembly 93 when probably آپ ابھی کھیل رہے ہوں گے کالج کے اندر. تو آپ اگر گفتگو کرنی ہے ٹونٹے مار, یہی آپ کا پرابلم ہے آپ کی پارٹی کا. کوئی بحث ہو ٹونٹے مارنا شروع ہو جاتے ہیں. احسن بھائی آپ کا لیکچر ختم ہو گیا. اگر آپ کو اتنی باتیں پتہ ہے نا, کبھی آپ مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہوتے. چلیں بس اگر میں کرکٹ کھیل رہا تھا, حامد صاحب اگر میں کرکٹ کھیل رہا تھا تو وہ بھی اس میں پڑھ رہی تھی. ایک بریک, آئی پروٹیسٹ. دیکھیے آپ ہمیں بلاتے ہیں نا, ایک برابر کا پینل لایا کریں, ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ گفتگو ہو سکے. ان کی گفتگو کے لیے ہمارے پاس لوگ ہیں جو ان کے برابر گفتگو کر سکتے ہیں. زیادہ ایکسپیرینس ہے, میں نے زیادہ سیاست کی ہے اس سے, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں کسی ملوسی سیاست سے نہیں پہنچا ایک جگہ. ملوسی سیاست کے پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے میں لیڈر نہیں بنا ہوں, میں اپنی محنت کر کے بنا ہوں. میں ادھر سی ٹی اے کے اندر جو کچھ کر رہے ہو پورے اسلام آباد کو پتہ ہے. یہاں پہ لیکچر دے رہا ہے. اچھا ایک بریک کے بعد دوبارہ